تہذیب حال کے ان بظاہر حسین و خوشنما اور دلکش اور مرعوب کن مظاہر خارجی میں سے مثلاً اب یہ ذرا نوٹ کرتے جائیں. ایک ہے حریت فکر. حریت فکر، سوچنے کی آزادی ہونی چاہیے. فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایکشن. تھاٹ، ایکسپریشن اور ایکشن. تو لیجئے گا، یہ تینوں آئیں گی چیزیں. ایک حریت فکر ہے جس کے پردے میں باضابطہ کفر و الحاد یا لا ادریت و ارتیابیت، اور ان دونوں کا حاصل ہے یا عریاں لا مذہبیت یا کم از کم محدود مذہبیت کے پردے میں لپٹی ہوئی لادینیت. گویا ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. اس قدر پیارا شعر ہے. ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. حریت فکر ایک اعلیٰ قدر ہے، لیکن حریت فکر اگر ساتھ ملی ہوئی ہو آسمانی ہدایت کے، تب تو کیا کہنے، نور علی نور. اور جب یہ حریت فکر اس آسمانی ہدایت سے مستغنی ہو کر، منقطع ہو کر چلے گی، تو وہ تو پھر انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. دوسرے حریت عمل ہے، فریڈم آف ایکشن، جس کی شکر والی تہ کے نیچے مضمر ہے اباہیت اور آوارگی کا زہر، جس نے اخلاق و کردار اور شرافت و انسانیت کا دیوالہ نکال دیا ہے. I am free to act as I deem fit. میں ہومو سیکشولیٹی کرنا چاہتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ ایگرینگ پارٹنر مجھے مل جاتا ہے تو آپ کون؟ میاں بیوی راضی، کیا کرے گا قاضی؟ فریڈم آف ایکشن. ہم ننگے ہی رہنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو فریڈم آف ایکشن کس قدر خوبصورت شے ہے، اور یقیناً ایک اعلیٰ قدر ہے. ہر انسان چاہے گا کہ آدمی جو ہے، آخر انسان حیوان نہیں ہے، آزادی اسے ملنی چاہیے. لیکن آزادی جب مادر پدر آزادی والی بن جائے تو اس سے زیادہ تباہ کن آزادی ہو کوئی. وہ آزادی بھی اگر آسمانی ہدایت کے تابع رہے، اس کے ساتھ ساتھ لگی رہے، تب بہت بڑی شے. تیسرے نمبر پر ہے حریت نسواں. یہ بھی آزادی ہی کا ایک پہلو ہے، اور نظریہ مساوات مرد و زن، جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا ہے، اور دونوں کو تماشائی و ہرجائی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولے ہلا. بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ، اتفاقاً ٹپک پڑتے ہیں کبھی کبھی، میں تو کوئی عجیب نہیں ہوں. دونوں کو تماشائی اور ہرجائی بنا کر خاندان کے ادارے کے چولوں کو ہلا دیا. توجہ جو بھی اس کے اندر سیکشول ارج ہے وہ فوکس ہو جائے اپنی بیوی پر، اور بیوی کی ساری توجہ فوکس رہے اپنے شوہر پر. اب یہ بانڈ جو ہے بہت مضبوط ہے، خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا اس پر. جہاں کہیں وہ توجہ کا انتشار ہوا، ڈسیپیشن، اس کی توجہ بھی صرف ادھر نہیں ہے اور بھی چاروں طرف ہے، اس کی توجہ بھی ادھر نہیں ہے چاروں طرف ہے، تو اصل جو زد پڑتی ہے وہ در حقیقت انسٹیٹیوشن آف فیملی پر ہے. اس کی چولے ختم ڈھیلی ہو کر کیا اس کا ستیہ ناش ہو جائے. تو یہ ہے تیسری چیز. تیسرے نمبر پر ہے حریت نسواں اور نظریہ مساوات مرد و زن، جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا، اور دونوں کو تماشائی و ہرجائی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولے ہلا کر رکھ دی. نتیجہ یہ نکلا، بڑے پیارے اشعار ہیں، فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں. اور کیا یہی ہے معاشرت کا کمال، مرد بیکار و زن تہی آغوش. یہ مغربی تہذیب کے دو سب سے بڑے پرابلمز ہیں. وہ جو ان ایمپلائمنٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، مرد بیکار، اور زن تہی آغوش، وہ اولاد پیدا کرنے کو تیار نہیں. اپنے نسوانی حسن کو بٹا لگائے، اولاد پیدا کرے. لہذا بڑی بڑی قوموں کا حال پتلا ہوا. فرانس کے اندر وہ تباہی آئی ہے، چند گھنٹوں کے اندر ہٹلر کے آگے گھٹنے جو ٹیکے، اسی وجہ سے کہ سب سے زیادہ یہ مرض وہاں آیا تھا، لڑنے والے مرد ہی نہیں تھے. اب کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں امریکہ جو ہے رفتہ رفتہ بوڑھوں کی قوم بنتا جا رہا ہے. بوڑھوں کو مرنے نہیں دیتے،
ان کا حساب کتاب علاج معالجہ یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جوان نئے پیدا کرنے نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ بوڑھوں کی قوم بن جائے گی۔ امریکہ کا پرابلم ہے۔ بعض ممالک میں اب اسی لیے انسینٹو دیا گیا ہے کہ نابالغ اولاد کا بھی حق ہے، ووٹ کا ہے، وہ والدین استعمال کریں گے۔ پیدا کرو بچے تاکہ ووٹ تمہارے ہو، پولیٹیکل انفلوئنس تم زیادہ کر سکو۔ بچوں کو بھی پیدا ہوتے ہی ووٹ مل جائے گا، اور وہ ووٹ جو ہے بائی پراکسی یوز کون کریں گے؟ والدین کریں گے۔ یہ انسینٹوز دینے پڑ رہے ہیں اب، اس لیے کہ اس تہذیب نے تو وہ بنیادیں جڑ جو ہے وہ کاٹ دی ہے۔ تو کیا یہی ہے معاشرت کا کمال؟ مرد بیکار و زن تہی آغوش، اسی طرح خشت اول چون حد میں مار کج تا ثریا بی ربط دیوار کج کے مصداق۔ اجتماعیات انسانیہ کے ضمن میں تہذیب مغرب نے سیاسی و معاشی مساوات کے حسین عنوانوں سے انسان کو اولاً لادینی جمہوریت سیکولر ڈیموکریسی کا تحفہ دیا، جو چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر کا مصداق کامل ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے حقیقتاً سرمایہ داروں کی بدترین آمریت عوام پر مسلط ہو گئی۔ سرمایہ دار کے پاس پیسہ ہے، ووٹ خرید سکتا ہے، ہمارے ہاں ووٹ خریدے جاتے ہیں، وہاں یہ کہ ذرائع ابلاغ کو آپ خرید لیجئے، اس سے لوگوں کے ذہن آپ کے تسلط اور قبضے میں آ گئے۔ تو وہ تو در حقیقت ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ ہے۔ امریکہ کا نظام جمہوریت نہیں ہے، اس کا تجزیہ جب کریں گے، وہ جو ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو۔ تو سمجھتا ہے یہ کھیل ہے، وہ کھیل رہا ہے۔ صحافیوں کو آپ خرید سکتے ہیں، اخبارات کو آپ خرید سکتے ہیں، ٹیلی ویژن کو آپ خرید سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو سارے ذہن تو اسی دھارے کے اندر بہتے ہیں۔ لہذا در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ بے خدا جمہوریت در حقیقت، جبکہ اس کے ساتھ کیپٹلزم کا معاشی نظام ہو، تو یہ ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ ہے۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ اور اس کے بعد اس نہلے پر دہلا بے خدا اشتراکیت کا مارا، جس نے انسان سے اس کی آزادی کو کلیتاً سلب کر کے اسے ایک مشین کا پرزہ بنا کر رکھ دیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اب جو ہے سٹیج، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اگلی سٹیج جس کا ذکر یہاں نہیں ہوا، پہلے ہو چکا ہے، سوشل ڈیموکریسی۔ وہ یہ ہے کہ سوشلزم کے اندر بھی جو خیر اور خوبی ہے اس کو ڈیموکریسی کے خیر اور خوبی کے ساتھ جمع کرو، جوڑو، اور سوشل ڈیموکریسی کا نظام قائم کرو۔